السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی چلیے دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مائک آن کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اللہم اسألک اسألک علما نافعا علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا وعملا وعملا متقبلا۔ متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والی علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ عمل کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ ہم نے پچھلی کلاس میں کون سے نبی کے بارے میں پڑھا تھا؟ لوط علیہ السلام۔ جی ویری گڈ۔ آواز سلو آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی آواز۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تیز بولتی ہوں۔ تو چلیے بتائیں، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ میں نے بتایا تھا، کون تھے؟ جب فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو لوط علیہ السلام کے قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ رنج ہوا تھا، کیونکہ وہ کون ہے، ان کے کون ہے؟ بھانجے، بھانجے بیٹی نہیں ہے، بھانجے ہیں۔ کون ہے؟ بھانجے۔ فرشتے جب آئے تھے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملے، اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوشخبری دی تھی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ خوشخبری کیا تھی؟ آپ سب کلاس ریویژن نہیں کرتے ہو، آپ سب ویڈیو نہیں دیکھتے ہو یوٹیوب پر، اس لیے آپ سب کو یاد نہیں ہے۔ خوشخبری کیا تھی؟ چلے، جب تک مجھے آنسر نہیں ملے گا میں دوسرا نہیں پڑھاؤں گی آج۔ مجھے سارا کوشچن کا آنسر چاہیے آج۔ کیا بولے؟ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا خوشخبری دی تھی؟ کہ آپ اللہ سے جی جو اللہ نے بھیجے، جو اللہ تعالیٰ کی امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے کہ ہم نے تم کو پاس ہونا ہے۔ ایگزام میں پاس ہونا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میری جی آپ نے کچھ کہا، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ کیا کہہ رہی تھی۔ میری چلے میں یہ بتا دیتی ہوں۔ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ تو
تو جب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس خوشخبری دینے کو آیا ہوں، تو وہ خوشخبری یہ تھی کہ آپ کو سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق۔ کیا ہوگا؟ اسحاق۔ وہ ایک نبی ہوں گے، اور پھر اسحاق سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بتائیں۔ یعقوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یعقوب ہوگا، اور وہ بھی نبی ہوں گے۔ یہ بات فرشتے آ کر پہلے ہی بتا چکے تھے، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھونا ہوا گوشت پیش کیا، اور فرشتے وہ گوشت نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا لگا؟ یہ کوئی جی ویری گڈ، بہت اچھے۔ جی ان کو لگا کہ یہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں، کیونکہ اس وقت پہ اگر کوئی آپ سے دشمنی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ آپ کے گھر پہ کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ اگر ہم کسی کے گھر پہ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر ہم کو اس سے لڑائی نہیں کرا جاتا کہ ہم نے اس کے گھر میں کھانا کھایا، ہم اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے کس کے قوم کو ہلاک کرنے آئے تھے؟ لوط علیہ السلام کی۔ جی ویری گڈ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ کون سے بے شرمی کی کام کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے، چوری کرتے تھے، جھوٹ مت کریا بولتے تھے، چوری مت کرتے کریا تھے، کرتے تھے۔ دغا بازی کرتے تھے، لوٹ کرتے تھے، اور لڑکوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اپنی لڑکیوں کو چھوڑ کر وہ لڑکوں کے پیچھے پڑے تھے۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو دیکھ کر کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ لوط علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں، لوط علیہ السلام کے پاس۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اس ٹائم پہ لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، ان کو لگا کہ کوئی بہت خوبصورت شخص لڑکا میرے گھر پر آیا ہے، اور میرے قوم کے لوگ اتنے بدماش ہیں کہ وہ ان کے ساتھ آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی آ گئی ہے۔ جی ہمارا کال آ گیا تھا۔ تو لوط علیہ السلام اس لیے پریشان ہو رہے تھے کیونکہ ان کے قوم کے لوگ لڑکوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، اور یہ فرشتے لڑکوں کے شکل میں آئے تھے جو کہ بہت بہت خوبصورت تھے، ٹھیک ہے؟ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کیا کہا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جی ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور ہم فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اپنے فیملی کو لے کر، بٹ آپ اپنی کس کو چھوڑنے کا حکم تھا؟ بیوی کو۔ جی بہت اچھے۔ بیوی کو۔ ان کی بیوی ساتھ کیوں نہیں آئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان۔ جی ان کی بیوی لڑکوں کا پتہ بتایا کرتی تھی لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ جی لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا؟ کیا ہو گئی؟
कंकड़ियाँ की बारिश हुई और बस्ती को उलट पलट कर दिया गया था। ठीक है जी। जी। तो प्लीज़ आप सब क्लास का रिवीजन कर लिया करें प्लीज़। यूट्यूब पर वीडियो होता है फिर भी आप सब नहीं देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। किसके बारे में? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। जी। आप लेट क्यों हो गए हो? मैं खा रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खा ले चलो। तू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आप लोग मुझे बताओगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कौन है? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, ठीक है? बेटे। और याकूब जी। अलैहिस्सलाम कौन है? हमने अभी अभी मूसा थोड़ी देर पहले बताया है। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? अलैहिस्सलाम के। जब फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या खुशखबरी दी थी? हाँ जी। बेटा होगा और उसका नाम इसहाक होगा। वो पैगंबर होंगे और फिर इसहाक से एक बेटा होगा जिसका नाम क्या होगा? अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम। जी। तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है? याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का जी। नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम। चलिए पढ़ते हैं हम। यूसुफ अलैहिस्सलाम। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुन चुके हैं, ठीक है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, ठीक है? याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन हो गए? पोते, ठीक। पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़ पोते हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कौन हो गए? ठीक है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के और भी बेटे थे, ठीक है? लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे। इनसे छोटा एक और बेटा था, ठीक है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे बेटे थे। बहुत खूबसूरत, ठीक है? बहुत खूबसूरत थे। बाप इनको बहुत चाहते थे। बाप इनके कौन हो गए? याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, ठीक है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब किसे कहते हैं? सपना, जी। तो इन्होंने क्या देखा? ख्वाब देखा, एक सपना देखा। ख्वाब में देखा कि ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। किन्हें सजदा कर रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। क्या? 11 सितारे और चांद और सूरज, ठीक है? ये सब क्या कर रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। किसे बताया? अपने अब्बू को बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है। बाप ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को ना बताना, ठीक है? तुमने जो ये ख्वाब देखा है, ये ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से मत करना, ठीक है? प्लीज़ माइक ऑफ करके बात किया करें। जी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हमको उतना नहीं चाहते, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जान से मार दिया जाए। जी। तो इन्होंने प्लानिंग किया कि इनको जान से मार दिया जाए। लेकिन इनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर इस बात को मान लिया, ठीक है? सब ने मिलकर इस बात को
مان لیا کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، ہم ان کو جان سے تو نہیں ماریں گے لیکن کسی سوکھے کنویں پہ پھینک دیں گے۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پلاننگ کر لیا پہلے، اس کے بعد پھر اپنے ابو کے پاس گئے اور کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلنے چل رہے ہیں، کھیلنے کو بھیج دیں۔ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کہیں کوئی بھیڑیاں جنگل میں سے آ کر اس کو کھا جائے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا کہ کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے اور تم لوگ اپنے کھیل میں بیزی ہو جاؤ گے، تم لوگ کو پتہ نہیں چلے گا، تو اسے ساتھ میں مت لے کر جاؤ۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سارے بھائی ایک ساتھ جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، ہم ایک طاقتور جماعت ہے، تو ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ کیا کیا؟ جی، جو ان کی پلاننگ تھی اسی کے مطابق انہوں نے کام کیا اور ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا۔ آواز آ رہی ہے آپ سب کو میری اچھے سے؟ جی، ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم سب کھیل رہے تھے، ہم اپنے کھیل میں بیزی تھے اور ہمارے سامان کے پاس یوسف بیٹھا تھا اور پھر اچانک سے ایک بھیڑیا آ کر کھا گیا یوسف کو۔ یہ کہانی انہوں نے اپنے ابا سے سنا دیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ انہوں نے کچھ ثبوت کے لیے لے کر گئے اپنے باپ کو دکھانے، ابو کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیے یوسف کا کرتا اور اس کرتے میں خون لگا ہوا ہے، تاکہ ان کے بات پہ بھروسہ ہو جائے کہ ہاں ایسا کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بوڑھے باپ کیا کرتے، صبر کر لیا اور خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہتے۔ ٹھیک ہے، بیٹے کی جدائی میں روتے رہتے تھے کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اس کے قریب ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈور کنویں میں ڈالا۔ قافلہ کہتے ہیں جیسے لوگ ٹریول کرتے ہیں نا، تو ویسے ہی کچھ لوگ گروپ میں تھے، ٹریول کر رہے تھے، تو ان کو پیاس لگی اور پھر انہوں نے کنواں دیکھا، کنواں میں پھر ایک ڈوری پھینکا پانی نکالنے کے لیے، تو کنویں میں ڈالا، دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، اس کو باہر نکال لیا، اور جب قافلہ مصر پہنچا، قافلہ کہاں پہنچ گیا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اور پھر اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے وہ لوگ، اور پھر وہ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ مصر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ ان قافلے والوں کو تھوڑی سی قیمت دے کر خرید لیا۔ کسے خرید لیا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی قیمت دے دیا ان قافلے والوں کو، اور پھر یوسف علیہ السلام کو خرید لیے وہاں کے بادشاہ۔ ٹھیک ہے، اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ٹھیک ہے، اپنی بیوی زلیخا، اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ لو اسے پالو اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ سنے نا، جی جو السلام ہے نا، ان کرنے والی بھی عورت زلیخا، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ میں نے کہا کہ یوسف السلام ان سے ہمارے عورت زلیخا تھی ہے نا۔ آپ سب کو سمجھ آ رہا ہے کیا پوچھ رہی ہے؟ نہیں، بریک ہو رہی ہے آواز ان کی۔ ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ ایک ہو رہی ہے، ریجوائن کرو۔ آپ کو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہے دن آپ گروپ میں کر لینا، ٹھیک ہے، اگر ہم پورا قصہ پڑھیں تو آپ کو جو بھی کنفیوژن ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
تو یہ بادشاہ کی بیوی ہے زلیخا، ٹھیک ہے؟ تو زلیخا سے کیا کہتے ہیں بادشاہ کہ اسے پالو، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ ہمارا بیٹا بن جائے، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، کیا ہو گئے؟ پہلے تو چھوٹے سے تھے، اب کیا ہو گئے؟ جوان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ان کی خوبصورتی، وضاحت و عقل مندی اور بڑھ گئی، ٹھیک ہے؟ وہ خوبصورت تو بے حد تھے اور عقل مند بھی بہت تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب جوان ہو گئے تو ان کی خوبصورتی اور بڑھ گئی اور عقل مندی بھی اور زیادہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے؟ زلیخا عزیز زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فرشتہ ہو گئی اور ان کو اپنے نفس کی جوانی سے پگھلانے لگی، ٹھیک ہے؟ جن کو وہ بیٹا بنانے کے مقصد سے پال رہی تھی، اسی پر یہ کیا کرنے لگی؟ فدا ہو گئی۔ جی ویسا ہی سمجھ لیں۔ تو اپنے نفس کی جوانی سے پگھلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھا تو خدا سے پناہ مانگنے لگے اور دروازے کی طرف بھاگے، ٹھیک ہے؟ دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی، جس سے قمیض پھٹ گئی، ٹھیک ہے؟ اگر پیچھے سے کوئی ہمارا قمیض کھینچے گا زور سے تو قمیض پھٹ جاتا ہے، تو ان کا قمیض پھٹ گیا، ٹھیک ہے؟ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا اور اسی ٹائم پر بادشاہ بھی وہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے؟ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبرو کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ الٹا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہتا ہے جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے گناہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے، جی، مگر خدا نے مجھے اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی کہتے ہیں فار ایگزامپل ہمارا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، کبھی کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے بڑی والی، تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کورٹ میں جاتے ہیں نا؟ تو ہمارا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام میں فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں قاضی، ٹھیک ہے؟ تو معاملہ کہاں چلا گیا؟ قاضی کے پاس۔ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی گواہ ہے تو بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے بادشاہ کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی تھا پریزنٹ جب یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو ٹھیک ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اس ننھے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہاں یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ اس ٹائم پہ وہاں پہ موجود تھا۔ اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوگی تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بتائیں کہ قمیض کہاں سے پھٹی تھی، آگے سے یا پیچھے سے؟ پیچھے سے، جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پروو ہو گیا کہ غلطی کس کی تھی؟ زلیخا کی غلطی تھی، جی۔ عورتوں کی دعوت۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تھا تو بہت زیادہ لوگوں میں یہ معاملہ پھیل گیا تھا کہ مصر کی بادشاہ کی بیوی جو زلیخا ہے وہ ایک اپنے لوگوں میں سے ہی کسی پہ فدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ عورتوں کی دعوت۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی
اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی. عورتیں تو کرتی ہی آپس میں بات، کچھ ہوتا نہیں ہے کہ بس گروپ بنا کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر باتیں شروع. تو کیا ہو گیا، پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی اور عورتیں باتیں کرنے لگ گئی. ہماری لڑکیاں ایسا نہیں کرتی نا، آپ سب بھی کرتی ہو کیا؟ نہیں بالکل نہیں. جی ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی. عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے. ٹھیک ہے، عورتیں یہ بات کرنے لگ گئی کہ زلیخا اپنے غلاموں میں سے ہی کسی کو چاہنے لگی ہے، چاہتی ہے. جب زلیخا کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی بدنامی کا خیال آیا تو اسے کیا لگا کہ ارے لوگ میرے بارے میں پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں، میری بدنامی ہو رہی ہے. تو اسے کیا آیا، کچھ اس نے پلاننگ کیا. چلے پڑھتے ہیں. خیال آیا، اس نے ترتیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی. مصر میں جتنی عورتیں تھیں سب کی کیا کی، دعوت کی، سب کو بلایا. ٹھیک ہے، دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھڑی اور ایک ایک پھل دے دیا. ایک چھڑی اور ایک پھل دے کر ان کو بیٹھا دیا. ٹھیک ہے، دے دیا. اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے آئی. ٹھیک ہے، اس ٹائم پر جب بٹھائی تھی تو یوسف علیہ السلام وہاں پہ نہیں تھے. جب ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھڑی دے دیا تو پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام کو کراس کروانے کے لیے بھیج دی. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی. عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنی ہوش میں نہ رہیں اور چھڑیوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کو ہی کاٹ لیا. کیوں کاٹ لیا ہاتھوں کو؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، وہ ہوش میں نہیں رہی اور پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے. کون ہے؟ فرشتہ ہے. اتنی خوبصورت لگے کہ اتنے خوبصورت تھے وہ کہ ان لوگوں نے، عورتوں نے کیا کہہ دیا کہ فرشتہ ہے. ٹھیک ہے، زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو. میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں. اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرایا تو میں اس کو قید کر دوں گی. کیا کر دوں گی؟ قید کر دوں گی. قید کرنا مطلب بتائیں؟ جیل میں ڈالنا. جی جیل میں ڈالنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ جیل میں چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، ان کو لگا کہ اگر میں یہاں رہا تو ضرور میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کو کیا کہا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں مجھے کیا کر دے، قید خانے میں ڈال دیا جائے. تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے. کہاں چلے گئے؟ جیل میں ڈال. جیل میں چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی. ٹھیک ہے، 2 شخص پہلے سے اس جیل میں تھا. ایک تھا شاہی باورچی جو بادشاہ کے لیے، سب کے لیے کھانا بناتا تھا وہاں پہ، اور ایک اور تھا جو کہ بادشاہ کو شراب پلاتا تھا. ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہتے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہتے. ٹھیک ہے، وہ جیل کے اندر بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے تھے. ٹھیک ہے، ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے.
ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے دونوں نے خواب دیکھ لیا، ٹھیک ہے، ساقی نے بھی اور باورچی نے بھی۔ ساقی نے اپنا خواب بتایا اور پھر باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ اور شراب پلانے والے نے دیکھا کہ میں اپنے بادشاہ کو انگور کا شراب پلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے رہا ہو جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ کون کھائیں گے اس کی لاش کو؟ جانور کھائیں گے۔ تو آپ بتائیں مجھے کہ باورچی کا خواب کیا تھا؟ سر پہ روٹی جی، روٹی کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ ویری گڈ، جی ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن ان کو سالوں جیل میں رہے لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں رہا ہو گئے، ایک کو سولی دے دیا گیا اور ایک رہا ہو گیا، بٹ اس کے بہت سال بعد بھی یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھ لیا اور 7 ہری اور سوکھی ہوئی بیلیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تعبیر پوچھی، ٹھیک ہے، درباری میں جتنے لوگ تھے ان سے بادشاہ نے تعبیر پوچھا، لیکن بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگ تھے ان کو تعبیر بتانی نہیں آتی تھی خواب کی، بٹ جو شراب پلانے والا تھا اسے پتا تھا کہ جیل میں ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے اور وہ خواب کا صحیح تعبیر بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح تھا۔ صحیح تھا یا نہیں تھا آپ کا جواب؟ جی صحیح تھا، جی بالکل صحیح تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ نے، جن کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا، ٹھیک ہے، سارا واقعہ ان کو بتایا گیا کہ ایسا میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا۔ غلہ پیدا ہونا مطلب بہت زیادہ اناج ہونا، بہت زیادہ کھیتی ہونا، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قہر پڑے گی، مطلب کوئی کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ 7 سال سخت قہر پڑے گی اور پھر 1 سال آئے گی جس میں خوب بارش ہوگی، ٹھیک ہے۔ 7 سال بہت اچھا رہے گا، پھر 7 سال کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش آئے گی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خواب سنایا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکرو و فریب سے واقف ہے۔
بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ بالکل سچے ہیں۔ سچے ہیں۔ تو آج کا کلاس ہم یہاں تک ہی رہنے دیں کیونکہ یہ تھوڑا بڑا ہے، یہ 2 دن چلے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جی تو چلے کوشچن کرتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ بیٹے۔ بیٹے؟ ابھی میں نے ایکسپلین کیا کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ پڑ پوتے، ٹھیک ہے؟ یعقوب علیہ السلام تھے پوتے۔ جی جی تو کنفیوز نہیں ہونا، بالکل اپنا کنفیوژن دور کر لیں، میں نے پورا بتایا آپ سب کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کون سے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ جی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، سوتیلے بھائی، ان سے کیوں چڑھتے تھے؟ جی تو آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے نا؟ جی بالکل ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ تو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ دشمنی کیا، دھکیل دیا۔ جی پہلے تو انہوں نے پلاننگ کی کہ پہلے تو مار ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک بھائی نے کہا کہ نہیں مارتے نہیں ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے ابو سے کیا کہا؟ یہ ہم کھیل رہے جی ہم کھیل رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا اور پھر جی کھیل رہے تھے۔ جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا وہاں سے ان کو باہر کس نے نکالا؟ کیسے نکلے تھے وہ باہر؟ خود سے نکلے تھے کیا؟ نہیں تو کیسے نکلے تھے بتائیں؟ ایک لڑکا، ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا جن کو پانی پیاس لگی تھی بہت تیز، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ ایک ڈوری ڈالا اور پھر ان کو پتہ چلا کہ کنویں کے اندر ایک لڑکا ہے، پھر انہوں نے اسے وہاں سے باہر نکال دیا۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ مصر کے بادشاہ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ زلیخا۔ جی زلیخا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا بدتمیزی کیا تھا؟ ان کو ان کے کمرے میں جی اور ان کو کیا بولتے ہیں، بہت خوبصورت ہے نا تو ان کو دہن کرنے کی کوشش کی۔ جی تو ان کی قمیض آگے سے پھٹی تھی یا پیچھے سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے۔ تو اس کی گواہی کس نے دی؟ چھوٹے سے بچے نے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے۔ کتنا چھوٹا بچہ؟ آپ کی جتنا؟ آپ کتنے چھوٹے ہو؟ کون سے کلاس میں ہو آپ؟ 1 اچھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم ہو گیا کہ یہ لوگ میرے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کیا کہ مجھے کہاں بھیج دیجیے؟
میں یہ عورتوں کے تو مجھے کہاں بھیج دیجیے؟ قید خانے میں. جی. قید خانہ میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہاں اور 2 کون لوگ تھے؟ باورچی اور ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا شاکی. بادشاہ کو شراب پلانے والے اور باورچی کو کیا سزا ملی تھی؟ باورچی کو موت کی سزا اور شراب پیا. جی اسے کوئی سزا نہیں ملی تھی. جی. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں تک ہی پڑھا ہے آج. چلیے ہم دعا پڑھتے ہیں. کیسی لگی آج کی کلاس؟ بہت اچھی تھی. جی. کیا؟ اتنے بھی خاص نہیں تھی. اتنے بھی خاص نہیں تھی. میں نے تو اس لیے پوچھا بیکاز مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگی تھی، اس لیے میں نے پوچھا. آپ کو خاص کیوں نہیں لگی؟ یا آپ کو سمجھ نہیں آیا یہ کلاس؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اچھا آپ سن چکے ہو یہ؟ اچھا ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو خاص نہیں لگا. چلے دعا پڑھتے ہیں پھر ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.